آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ آج گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ نے رول بنا دیا کہ ہر برے لڑکی کی شادی کا تو صحیح ہو جائے گا تو بات ہی غلط ہوگی۔ ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہوئی، وہ لڑکا نہیں کر سکا اس کی اصلاح، اسی خاتون کی ڈیورس ہے، دوسرے بندے نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ شادیاں تو آسمانوں پہ فیصلے ہوتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں، شادی تو ہمارے ڈیسیجن سے ہوتی ہے۔ عقائد کا فرق آ گیا۔ اگر سلیکشن ہی غلط ہو گئی تو آپ کتنی کریکشن کریں گے غلط سلیکشن کی؟ جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے، شادی کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کی اہمیت کیا ہے یا اس کی ضرورت کیا ہے؟ بیگم کا ویژن یہ تھا کہ ہم نے جا کے انگلینڈ میں سیٹل ہونا ہے اور ہم نے وہاں جا کے اپنی زندگی بسر کرنی، اور شوہر صاحب کا ویژن یہ بن گیا تھا کہ نہیں، میں نے تو اپنے دیہات میں جانا ہے، اپنے علاقے میں جانا ہے جو رورل ایریا ہے، اور میں نے وہاں جا کے لوگوں کو سرو کرنا ہے، میں نے وہاں جا کے ان کو اپلفٹ کرنا ہے، میں نے ان کی اس کے لیے کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع بہت ہی اہم، بہت ہی سنجیدہ اور بڑا ہی غور طلب ہے۔ اللہ رب العزت سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر ایک بڑی غور طلب بات ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے پیدا کیے اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اور پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت یعنی پیار اور محبت پیدا فرما دی۔ یہ جو سکون، پیار، محبت میاں بیوی کے درمیان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ڈیوائن ہے۔ آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بیوی کو یا مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے سکون کا باعث پیدا فرمایا ہے، آج ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ آج گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے۔ آج میاں بیوی کا یہ خوبصورت رشتہ اور یہ محبت بھرا رشتہ جو ہے، آج کیوں اتنی پیچیدگیوں، اتنی تکلیفوں اور اتنے گھٹن کا شکار ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بڑی اہم شخصیت جو اس پہ ایکسپرٹ ہیں، اور اگر میں تھوڑا سا اس کو ہلکے پھلکے انداز میں کہوں تو ان کی ایکسپرٹیز کا تو یہ عالم ہے کہ ماشاءاللہ ان کی 4 بیویاں ہیں، 22 بچے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اس سے بہتر کنسلٹنسی اور اس سے بہتر بات جو ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سلیمان احمد صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلیمان بھائی، میں جیسے اب انٹرو میں عرض کیا، بڑا ہی ایک تکلیف دہ امر ہے کہ گھروں کے اندر جو سکون اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، یا جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے میاں بیوی کو پیدا فرمایا تھا کہ سکون حاصل کرو، اور پھر فرمایا یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آج اللہ کی وہ نشانی ہمیں گھروں میں نظر نہیں آتی، یا بہت کم نظر آتی ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا کہ میں بلایا اور جو ہے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے کے لیے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ نے فرمایا ہے تو ایسے ہی ہوگا۔ اچھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی کچھ پری کنڈیشنز ہیں، ہے نا۔ مثلاً اللہ نے فرمایا کہ بھئی شہد جو ہے اس میں شفا ہے، لیکن اگر کوئی شہد جو ہے وہ ناک سے لینے کی کوشش کرے گا تو شفا نہیں ہو، وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور پھر آدمی کہے یار اب تو شہد میں تو شفا تھی، تو آپ کو شفا کیوں نہیں مل رہی؟ تو کویشچن یہ ہوگا کہ بھئی جو طریقہ ہے شہد لینے کا، کیا اس طریقے سے آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اور ایک فطرتی ایک طریقہ ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 قوانین ہیں 2 دنیا کے اندر نا۔ ایک ہوتا ہے فطرت کا قانون، لا آف نیچر۔ تو لا آف نیچر کا مثال دیتا ہوں، اور وہ ہر کسی کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے شریعت کا قانون کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا وغیرہ۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شریعت کا قانون ہے اس میں کافی لچک ہوتی ہے، کافی اس کے اندر آسانی بھی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیجیے گا، وضو نہیں کر سکتے، پانی سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے تو آپ تیمم کر لیجیے گا، سفر ہے تو روزہ بعد میں رکھ لیجیے گا۔ لیکن جو فطرت کا قانون ہے اس میں بالکل کوئی لچک نہیں ہوتی، اینڈ اٹ از انفارگیونگ۔ اور فطرت کا قانون پوری انسانیت پہ لگتا ہے، شریعت کا قانون صرف مسلمانوں پہ لگتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ہے نا، یہ گریوٹی ہے، یہ فطرت کا قانون ہے۔
تو چاہے میں اس کو گراؤں یا کوئی امریکن گرائے یا برٹش گرائے، یہ نیچے ہی گرے گا قلم. میں 10 فلور کی عمارت سے کودوں یا برٹش کودے یا کوئی رشین کودے، ٹانگیں سبھی ٹوٹیں گی. سمجھے نا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت قانون رکھا ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان نادانی سے، فطرت قانونی سے ٹکرا نہ جائے. یہ ایک بیسک رول ہے. اور اس میں میں نے ریسرچ کی، میں جا کر سینئر علماء کرام سے میں نے بات بھی کی کہ یار میں کہیں غلط تو نہیں کہہ رہا. اب ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ رول ہر جگہ لگتا ہے، چاہے ہم بزنس میں لے لیں، چاہے ہم جو ہے پالیٹکس میں لے لیں، چاہے ہم ریلیشن شپس میں لے لیں، چاہے ہم شادی میں لے لیں. فار ایگزامپل فطرت قانون کیا ہے؟ اللہ نے فرما دیا فطرت قانون یہ ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں اور میں سود کو گھٹاتا ہوں. یہ فطرت قانون ہے. جو اسے ٹکرائے گا وہ اس کا نتیجہ برا ہوگا. جو ہماری شادیوں میں یہ جو اللہ کی نشانی نظر نہیں آ رہی، وہ اس لیے کہ یہاں ہم فطرت قوانین کے بھی خلاف چل رہے ہیں اور ہم جو ہے ان سے ٹکرا رہے ہیں، اور ہم جو ہے شریعت قوانین سے بھی ٹکرا رہے ہیں. تو جب آپ کے فطرت کے قانون سے آپ ٹکرا رہے ہیں، شریعت قانون سے آپ ٹکرا رہے ہیں، تو مودت تو نہیں ہوگی نا. ہاں اگر ان چیزوں کا خیال رکھتے تو بالکل ہی نشانی ہے اور ہوگا، اس کا نتیجہ آپ کو ملتا. تو یہ ہے پہلا پوائنٹ کہ ہم ٹکرا رہے ہیں. تو یہ ہے پہلا آنسر. اب اس میں اچھا، آپ ٹکرانے سے وضاحت بھی کیجیے کہ میں کیا وضاحت چیزیں کرتا ہیں کہ ہم ٹکرا ہوں. بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو. فطرت کا قانون یہ ہے، فطرت کا قانون یہ ہے کہ ایک گاڑی کے 2 ڈرائیورز نہیں ہو سکتے. یہ فطرت کا قانون ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے. ایک گروپ کے اندر، ایک جہاز کے اندر 2 کیپٹن نہیں ہو سکتے. یہ فطرت قانون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیزائن ہی فطرتاً ایسا نہیں کیا کہ 2 لوگ بیک وقت ڈیسیژن میکنگ کر سکیں ایک جیسی. تو فطرت قانون یہ کہ ہمیشہ کوئی ایک اوپر ہوگا اور اس کی بات مانی جائے گی. میں فٹ بال ٹیم کیپٹن رہا اپنے کالج میں، اپنے ہاؤس کا نا. تو ہم نے تو پوری زندگی اسپورٹس کھیلی. ہم نے تو نہیں دیکھا کہ ایک ٹیم کے 2 کیپٹن ہوتے ہیں. ایک ہی کیپٹن ہوتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. جانوروں کے اندر ایک ان کا ہیڈ ہوتا ہے، چاہے وہ شیر کا پیک ہو، ڈین ہو، یا وہ جو ہے وولز ہوں یا وہ منکیز ہوں. ایک ہوتا ہے جس کی بات، بیز ہیں ان کی جو ہے وہ ملکہ ہوتی ہے. یہ فطرت کا قانون ہے. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نہیں، اس پہ اب ہم ٹکرائیں گے کہ نہیں جی وہ تو میاں بیوی تو سائیکل کے 2 پہیے ہیں. بھائی سائیکل کے 2 پہیے نہیں ہیں بھائی. جب آپ اس طرح چلنے کی کوشش کریں گے، ہم کولیبریٹو ڈیسیژن میکنگ کریں گے، تو آپ فطرت قانون سے ٹکرا رہے ہیں. اب اس فطرت قانون سے ٹکر لینے سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب شریعت دی کہ اب دیکھو بھائی مرد قوام ہے. ہی از گوئنگ ٹو بی دا لیڈر آف دا ہاؤس، ہی ول ڈیسائڈ. جب بھی ہاں اب اس کے اندر اتنا ظرف ہوتا ہے، ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کو بھی آپشن دے گا، سب کچھ دے گا. لیکن جب کہتے ہیں when the push comes to shove، یعنی جب اختلاف رائے ہو ہی جائے تو فیصلہ پھر فیصلہ مرد کرے گا. تو یہ جو قوام ہونا، یہ شریعت کے رول، یہ فطرت. تو وہ فطرت کے ساتھ آپ کو ہم آہنگی کریٹ کیا جا رہا ہے. آپ اس کو توڑیں گے جو ہے سکون چلا جائے گا. ایک ایگزامپل آپ کو میں دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اگر تو مرد قوام ہے، مرد کے پاس وہ ڈیسیژن پاور ہے، مرد جو ہے وہ خرچ بھی کر رہا ہے، جیسے قرآن نے بھی کہا کہ اس کی برتری فضیلت ہے اس لیے کہ وہ خرچ کرتا ہے، کہ اللہ کی فضیلت ہے، ساتھ خرچ بھی کرتا ہے. اچھا ان کیس کے مرد خرچ نہیں کرتا، یا وہ قوام نہیں ہے، یا وہ جو اس کا رول ہے ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس وہ ادا نہیں کرتا، تو اس میں بھی قصوروار عورت ہی ہوگی. دیکھیں اس کا سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مرد کو قوام بننے کی جو پوزیشن دی گئی ہے، اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے. وہ ایک وجہ ہے، ٹھیک، وہ اونلی ریزن تو نہیں ہے. جی ٹھیک. تو مرد کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اوصاف رکھے ہیں جو خواتین میں نہیں رکھے ہوئے. خواتین کے اندر ان کی اسٹرینتھس ہیں جو مرد میں نہیں ہیں. یعنی خواتین جو ہیں وہ ایموشنل لیول پہ آ کے بچوں کی جو
ٹیک کیئر کر سکتے ہیں، مرد کر ہی نہیں سکتا نا، ہی از ناٹ ڈیزائنڈ فار دس. اسی لیے آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو کنڈر گارٹن ہے یا جو ینگ بچے ہوتے ہیں ان کے لیڈی ٹیچرز آر دا موسٹ سوٹیبل بیکاز دے نو ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دا کڈس، رائٹ. وہ کر سکتی ہیں. اچھا مرد کے اندر جو ہے وہ کم ایموشنل ہوتا ہے، وہ زیادہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، وہ زیادہ لانگ ٹرم سوچ لیتا ہے. خواتین جو ہیں وہ نہیں، ان کو ڈیزائن کیا گیا اس طرح سے بہت زیادہ لانگ ٹرم نیچرلی نہیں سوچ پاتی کبھی کبھی. تو یہ جو ڈفرینس رکھا گیا ہے تو اس لیے اللہ نے کہا بھی تم قوام ہو، تم کو لیڈ کرنا ہے. اچھا اگر وہ مرد گھر کو نہیں سپورٹ کر رہا تو یہ ایک اس کی غلطی تو ہوگی، لیکن اس سے اس کا قوام والی پوزیشن تو نہیں جا سکتی نا اس کے ہاتھ سے. وہ امیر تو پھر بھی گھر میں رہے گا. اب ہم اس بیسک فطرت کے قانون کو نہیں بدل سکتے نا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ خرچ نہیں کر رہا تو بیوی جو امیر بن جائے، وہ تباہی ہو جائے گی. ہم کو یہ کرنا پڑے گا کہ ہاؤ ڈو وی کیٹر ٹو دس، یعنی کس طرح سے اس کو امپروو کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے، یا بیوی کو سمجھایا جائے کہ کیسے اس کو مینیج کرنا. بیسک جو فطرت قوانین اس کو نہیں آپ بدلیں گے. اب اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ایک کہتے ہیں نا کہ یہ ایک انوملی ہے، یہ ایک کیا کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دی فریم ورک کچھ ہو رہا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، اس کو آپ کریکٹ کریں، لیکن اس کو کریکٹ کریں، فریم ورک کو نہ چینج کریں. ہم ذرا آغاز سے شروع کرتے ہیں. میں ہم کے درمیان سے شروع کیا. آغاز یہ ہے کہ یہ جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے، شادی کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کی اہمیت کیا ہے یا اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو وہ کہا سکون تسکون، کیا یہی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ؟ دیکھیں شادی جو ایک انسٹیٹیوشن ہے نا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈینڈ ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا شادی کا. تو چونکہ اللہ نے حکم دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سارے فیچرز بتائے، اس کی ضرورت بتائی، اس کا مقصد بتایا. تو شادی کا مقصد سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، ہم کو کیوں پیدا کیا گیا بحیثیت انسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے آپ کو پیدا کیا اس لیے کہ تاکہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی غلامی کریں. یہ پہلا مقصد ہو گیا. اب چونکہ یہ ہمارا الٹیمیٹ پرپز ہے اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ بندگی کے خلاف ہم وہ لے کے جائے. نہ ہم کوئی ایسا بزنس کر سکتے ہیں جو بندگی کے خلاف ہمیں لے جائے، نہ ہم ایسی دوستی کر سکتے ہیں جو بندگی کے خلاف ہم لے کے جائے، نہ ہم کسی کی ایسی اطاعت کر سکتے ہیں جو اللہ کی بندگی کے خلاف ہمیں لے کے جائے. اسی طرح سے شادی کا مقصد بھی اسی مقاصد میں سے ایک ہے. تو شادی کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کو اس بندگی میں آنے میں فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہیلپ کریں گے. یہ ہے پہلا مقصد. اس کے بعد اب کچھ مقاصد شرعیہ ہیں. فار ایگزامپل شریعت کا مقصد یہ ہے کہ جی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو لوگوں کی، ان کی لینیج، ان کا نسب محفوظ ہو، ان کا جو ہے ایمان محفوظ. یہ سب مقاصد شریعت ہیں. اس میں سے ملٹیپل مقاصد شادی سے پورے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل شادی سے آپ کی لینیج، نسب کی حفاظت ہوتی ہے، کیوں شادی زنا کے اگینسٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے. ایک طرف شادی ہے، اس کے اپوزٹ زنا ہے. اس طرح شادی سے جو ہے وہ انسان کی ایک، اب وہ یہ بات فطری نیڈ ہے، انٹیمیسی، فطری نیڈ ہے کہ اس کو کمپینشپ چاہیے. فطری نیڈ ہے کہ کسی انسان جو ہے اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کو نیڈ ہے کہ وہ کسی سے بہت کلوز ہو، فزیکلی بھی ایموشنلی بھی. ہماری نیڈ ہے، ایک ایموشنل نیڈ ہے، فزیکل نیڈ. تو یہ ساری جو نیڈز ہیں وہ شادی کے تھرو ایک حلال طریقے سے پوری ہوتی ہے نا. اور جب یہ پوری ہوتی ہیں تو پھر انسان کو سکون بھی محسوس ہوتا ہے، انسان کو جو ہے وہ محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں شادی کے اندر. تو یہ ہیں اس کے مقاصد. دیکھیں ایسا خیال رکھیں کہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھ گیا. کیوں مسئلہ بڑھ گیا؟ ایک اس لیے بڑھا کہ ہم دین سے دور ہونے لگے، اس سے بڑھ گیا کیونکہ ہمیں ہم شریعت سے دور ہو رہے ہیں تو ہم فطرت سے ٹکرا رہے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے ہم دور ہو رہے تھے تو سبھی دور ہو رہے تھے، تو پھر بھی ایک کوہیسونیس تھی، سمجھے نا. فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ
شوہر جو ہے وہ ایک عقیدے پہ ہے، عقیدہ تھوڑا خراب ہوا تو بیوی کا بھی اتنا ہی خراب ہوا، تو کم از کم آپس میں تو تھوڑی سی ہم آہنگی رہی. لیکن جب سے جو ہے وہ پہلے میڈیا اور پھر سوشل میڈیا، اس سے کیا ہوا ہے کہ اس سے سوسائٹی کے اندر بہت بڑا ورائٹی اور ویریشن آ گیا ہے آئیڈیالوجی میں، سوچ میں، ویلیوز میں. اب آپ کو جب دو لوگوں کو ملائیں گے، ان کی ویلیوز آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہیں تو وہ الائن ہی نہیں ہو سکتا، الائن تو ہو نہیں سکے گی. تو اس وجہ سے مسئلہ بہت زیادہ ایگریویٹ ہو گیا، اسپیشلی سوشل میڈیا کے بعد. کیونکہ پہلے کیا تھا کہ یہ گھر ہے نا، اس کا ایک ماحول ہے، تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ سارے بچے ماں باپ ایک ہی طرح کے کچھ سوچ کے لوگ ہوں گے. اب کیا ہے کہ یہ جو فون ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس میں ایک بچہ ادھر، کیونکہ اس کے پاس کچھ اور انفارمیشن آ رہی ہے، ایک بچہ ادھر ایک بچہ ادھر، تو اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کون آ رہا ہے آپ کے پاس. تو اس لیے جو ہے نا بہت زیادہ ایگریویٹ ہو گیا پرابلم. اچھا آخری بات میں کروں، چونکہ اس وقت جو ویسٹرن سیکولر کیپٹلسٹک سسٹم ہے اس میں وہ پورے زور پہ ہے، وہ ہمارے پہ انویٹ کر گیا ہے. تو ویسٹ میں کیا ہے شادی کا مقصد؟ اب سوال یہ ہے، دو ہیں ان کے ذہن مقاصد. ایک پرسوٹ آف ہیپینس، کہ ہمیں خوشی چاہیے. امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مین از فری ٹو پرسو ہیپینس. دوسرا کیا ہے؟ ڈیزائرس کا پورا ہونا، خواہشات کا پورا ہونا. تو وہ کہتے ہیں کہ شادی یہ دو چیزیں ہم کو دے، ہمیں خوشی بھی ملنی چاہیے اور ہمیں سیکشل گریٹیفیکیشن بھی ملنی چاہیے. اب وہ جو یعنی ایک طرح سے ایک ویلیو ہے کہ ہمیں خوشی بھی چاہیے اور ہمیں گریٹیفیکیشن بھی چاہیے، وہ میڈیا سے بھی ڈرائیو ہو رہی ہے، وہ ڈراموں سے بھی ڈرائیو ہو رہی ہے، مووی سے بھی ڈرائیو ہو رہی ہے. اب وہی ہمارے پاس آ چکی. اور جیسے ہی آپ اس کو پرسو کریں گے ایز اپوز ٹو ابدیت، ایز اپوز ٹو سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایز اپوز ٹو پروٹیکشن آف آر ایمان، ایز اپوز ٹو پروڈیوسنگ اے جنریشن جو کہ دین کے مقاصد پوری کرے گی، تو دو الگ الگ آبجیکٹیوز ہو گئے نا. تو یہ جو آبجیکٹیوز ہوں گے نا، یہ جا کے فطرت سے ٹکرا جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر خاتون تو وہ سیکشول گریٹیفیکیشن نہیں دے سکتی. I'm sorry، ایک لڑکی بہت خوبصورت ہے، ینگ ہے، وہ زیادہ گریٹیفائی کر سکے گی، ایک لڑکی جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ہے. تو اگر یہی مقصد بن جائے گا تو وہ ڈسسیٹسفائی ہونا شروع ہو جائے گا شوہر. یہی مقصد ہوگا تو شوہر سے وہ لڑکی ڈسسیٹسفائی ہوگی. ہر شادی میں اتنی لیول کی خوشی تو نہیں مل سکتی. ہو سکتا ہے کہ ایک شادی کے اندر ہم اللہ کے احکامات بھی پورے کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہیں اس کے باقی مقاصد پورے ہو رہے ہیں، وہ شادی سکسیزفل ہے. ہو سکتا ہے اس میں بہت زیادہ خوشیاں نہ ہوں، ایک ایوریج شادی ہو، لیکن وہ ہو سکسیزفل ہوگی ہماری ڈیفینیشن سے. اس ڈیفینیشن سے شادی جو ہے انسکسیزفل کرائی جائے گی. اس کی چھوٹی ایگزامپل اگر آپ معنی جی جی پلیز. سپوز کریں کہ مجھے ایک جہاز اڑا کے لے جانا ہے، کمرشل پلین فرام کراچی ٹو اسلام آباد. میں پائلٹ، میں کیپٹن ہوں. اگر میں کیپٹن ہوں تو میرا پارٹنر کا سلیکشن کس بیسس پہ ہونا چاہیے؟ کو پائلٹ اس کو کہیں گے جو فلائنگ کرنی آتی ہوگی، جو نیویگیشن آتی ہوگی، جو میری بیماری میں یا میرے مسائل میں میری جگہ بھی لے سکے اور جو مجھ کو فیسیلیٹیٹ کرے اس سفر کے اندر. لیکن اگر میں اس سلیکشن کو اس لیے کروں کہ مجھے اس سے پیار ہے، مجھے اس سے گریٹیفیکیشن ملتی ہے، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورت ہے بہت زیادہ، اس کا پیسہ بہت زیادہ اس کا پیسہ بہت زیادہ ہے، تو گریٹیفیکیشن تو ملے گی لیکن جہاز گرا دیں گے. وہ پرپز نہیں پتہ نا. تو یہ جو انسٹیٹیوشن آف میرج ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا انسٹیٹیوشن ہے، بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. اس کے کچھ مقاصد اللہ نے رکھے ہیں. مطلب آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو انتخاب جو ہے، اب یہ مسئلہ انتخاب کا ہونا شروع ہو گیا نا، کہ بیوی کو اپنے شوہر کے انتخاب میں اور شوہر کو اپنے بیوی کے انتخاب میں کچھ پری ریکوزٹس اور اس کے پاس ڈیفائنڈ چیزیں ہوں گی تو وہ اس کو کر سکے. بالکل بالکل. یار دیکھیں نا، اگر سلیکشن ہی غلط ہو گئی تو آپ کتنی کریکشن کریں گے غلط سلیکشن کی؟ ایک چیز پاسبل نہیں ہوگی نا. ایک لڑکی جو ہے یا ایک لڑکا جو ہے وہ پوری زندگی ایک طرح سے کنڈیشن ہو کے آیا ہے. اب آپ اس کو جو ہے اس کو پوری ڈی کنڈیشننگ کرتے کرتے تو ریلیشن شپ تو ڈیمیج ہو جائے گی نا. تو سلیکشن از دا فرسٹ اسٹیپ. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شیر ہیں اور آپ نے بکری کو سلیکٹ کر لیا
تو اس کو شہری بناتے بناتے کتنا ٹائم لگے گا؟ بندہ اللہ کا خوف بھی تو کرے نا. اچھا ویسے ہمارے یہاں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر خدا نخواستہ کوئی لڑکا ایسا ہے تھوڑا سا نشہ کرتا ہے یا تھوڑا سا بیڈ کریکٹر ہے سارا کچھ, شادی کا تو ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اب یہ یعنی اس کی اس جو برائی یا غلطی یا جو بھی اس کی شخصی کمزوری ہے اس کا ہم علاج سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی ہم شادی کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے, دیکھیں وی ہیو ٹو بی فیئر, ہم کو تھوڑا سا عدل کے ساتھ بات کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے ان بری عادتوں میں ہو کہ اس کے پاس کوئی کمپینین نہیں ہے, وہ لونلی ہے, لونلینس میں جا کے ڈرگس میں پڑ گیا. اگر کوئی ایسی سمجھدار لڑکی آئے جو اس کو جو ہے سنبھال لے, اس کو سمجھا لے, اس کے اس خلا کو پورا کر لے جس کو وہ ڈرگ سے پورا کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اچھی لڑکی اس کو کریکٹ کر بھی دے. یہ پاسبل ہے اور ہوتا بھی ہے, میں نے دیکھا ہے. لیکن رول نہیں ہے نا, یہ تو ایک بڑی اسپیشل کنڈیشن ہے. اگر آپ نے رول بنا دیا کہ ہر برے لڑکی کی شادی کا تو صحیح ہو جائے گا, تو بات ہی غلط ہوگی. ہو سکتا ہے نہیں ہوگا, بلکہ اس لڑکی سے ظلم ہے, اس کو آپ نے پھنسا دیا. بھائی اس کا بھی تو ایک رائٹ ہے نا فار ہیپی اینڈ کنٹینٹ میرج, اس کا بھی تو حق ہے نا. اس کے حق کو آپ اس سے خراب کریں. تو اس لیے ہر سچویشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی کے انتخاب میں ہمیں کس بات کا خیال رکھنا چاہیے, یعنی ایک خاتون کو انتخاب کرتے وقت, مرد کا انتخاب کرتے وقت؟ اس کے ایک جواب یہ ہے کہ پہلے نا انتخاب کرنا آسان تھا, کیونکہ سوسائٹی کے اندر ایک تو ہم دین کی روایات سے بہت دور نہیں تھے, تو چیزیں بہت زیادہ ان کنٹرول تھیں. دوسرا ہم جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی تھیں کسی فیملی سے, کسی بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے, وہ پریٹی مچ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ ماں باپ دیندار ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, ماں پردہ کرتی ہے تو بیٹیاں بھی ایسی ہوں گی, بیٹے بھی ایسے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں انتخاب کرنے میں بہت زیادہ اسکروٹنی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, ہے نا. لیکن اب ان دس میس پرابلم اینڈ کنفیوژن, تو اب تو اسکروٹنی کی ضرورت بہت زیادہ ہو گئی ہے نا. آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونا پڑے گا. مثلا ہم پاکستان میں انڈے خریدتے ہیں تو ہم بہت زیادہ تو نہیں اسکروٹنائز کرتے. میرے دو جا کے چائنا چلا گئے, اچھا انہوں نے چائنا میں شادی کر لی. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی قوم کو سمجھنا ہو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ کریں, تو اس کا سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی ان میں جا کے شادی کرے اور پھر آپ کو بتائے, تو آپ کو ایکچوئل حقیقت کھلتی ہے سوسائٹی کی, ہے نا. اسے جا کے شادی کر لی. پھر میں نام تو نہیں بتاؤں گا, تو بڑا پریشان. میں نے کہا یار تم ہم سے مشورہ کر لیتے یار, میں تمہیں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ یار بس آپ سے یہی مشورہ نہیں کیا میں نے, سلیمان بھائی میں پھنس گیا ہوں. اس نے جو ہے پھر بڑی تفصیل بتانا شروع کی. اس نے کہا کہ چائنا میں, اور یہ بات ہے آج سے کوئی 10 سال پہلے کی, اب پتہ نہیں شاید صحیح ہو گیا ہوگا, کہ یار چائنا میں نا وہ جو انڈے ہیں نا وہی کبھی پلاسٹک کے نکلتے ہیں. ہاں, تو ہم جو انڈے خریدتے ہیں نا بھائی, تو ہم ہر انڈے کو نا چیک کرتے ہیں کہ وہ پلاسٹک کا تو نہیں ہے. اچھا ہوں گے نا انڈے جب 12, تو اس میں 6-7 پلاسٹک کے ہوں گے. میں نے کہا اچھا واقعی؟ کہتے ہیں ہاں یار بڑا مسئلہ ہے. دوسرا اس نے کہا چائنا میں بچے جو ہے وہ چوری ہو جاتے ہیں. اچھا ہاں, اس نے کہا بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں ایسا نہیں زیادہ ہوتا, لیکن وہاں تو بہت خیال رکھنا. اس کے 3-4 بچے بھی ہیں. کہ اگر بچے کو آپ لے جائیں مال وال میں, بازار میں, تو بہت خیال رکھیں کہ ادھر تو بچہ کو اٹھا کے لے کے چلا جائے گا. تو چونکہ وہاں یہ مسئلہ ہے, تو آپ کو انڈوں کے لیے بھی خیال رکھنا ہے اور آپ کو بچوں کا بھی زیادہ خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے ابھی اسکروٹنی کے اندر زیادہ توجہ دینی پڑے گی, ورنہ ایسا نہ ہو کہ پلاسٹک کا انڈا آئے اور بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے ایک فریم ورک ہم بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اور بہت سمپل سا فریم ورک ہے. ہم ٹریننگز کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, کنسلٹنگ کوچنگ کرتے ہیں نا. تو ایک فریم ورک ہم نے ڈیولپ کیا, وہ بہت سمپل ہے, ہم سب کو پتہ ہے. اس میں ہم کہتے ہیں کہ انسان کے نا 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کی پرسنالٹی کے, بلکہ اس کے بینگ کے. پہلا یہ ہوتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کور. کور میں 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ اس بندے کی آئیڈیالوجی کیا ہے, یعنی اس کے سیٹ آف بلیفس کیا ہیں, عقائد کیا ہیں, اس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے. نمبر 3, اس کا لانگ ٹرم ویژن کیا ہے, وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے زندگی کے اندر, یعنی اس کی منزل کیا ہے لانگ ٹرم. اور نمبر 4, اس کی منزل کیوں ہے, اس کا ویژن کیوں ہے. ان 4 چیزوں کو کہتے ہیں کور. ہر انسان کا ایک کور ہوتا ہے. کبھی کور بہت صحیح ڈیفائنڈ ہوتا ہے, کبھی کور میں کنفیوژن ہوتی ہے, کبھی کور
لیبل مسلمان ہے, کور جو ہے وہ لے رہا ہے ویسٹ سے, وہ کور لے رہا ہے کمیونزم سے, یہ ہو سکتا ہے ہو. یا مسلمان ہے, کور ہے اسلامک, اس میں کچھ کرپشن ہو. پہلا. نمبر 2 کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایک سرکل بنا, ٹھیک ہے, کور. اس کے گرد ایک اور سرکل بنتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کیریکٹر ٹریٹس, یعنی اس کی صفات. کیریکٹر ٹریٹ سے کیا مطلب ہے کہ جناب فار ایگزامپل تقوی ہے, ظرف ہے, امانت ہے, حلم ہے, حیا ہے, اخلاق ہے, سمجھے نا, شجاعت ہے, یہ سارے کریکٹر ٹریٹس ہیں. تو وہ ایک ہوتے ہیں انسان کے اندر. اس کے بعد جو تھرڈ جو سرکل ہے وہ ہوتا ہے جناب آپ کا کمپیٹنس, یعنی آپ کی نالج اور آپ کی ایبلٹیز. فار ایگزامپل ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا نماز کیسے پڑھنی, ہم نے سیکھا. ہمیں نہیں فزکس کا پتہ تھا, نہیں میتھس کا پتہ تھا, نہیں کیمسٹری کا پتہ تھا, ہم نے سیکھ لیا, تو ہماری نالج آ رہی ہے. اسی طرح سے ایبلٹیز ہوتی ہیں. سائیکل چلانی نہیں آتی تھی, سیکھ لی. ہمیں جو ہے وہ گاڑی چلانی نہیں آتی تھی, ہم نے سیکھا, ہے نا. شروع میں ہمیں بیگم صاحبہ کی ڈانٹ کھانے بھی نہیں آتی تھی, یار یہ بھی ایک ایبلٹی ہے, اب سیکھ لی الحمدللہ. لیکن ابھی ہم اس پہ پرفیکشن پہ نہیں پہنچے, اس لیول پہ نہیں پہنچے اس پہ ہونا چاہیے, لیکن کافی بہتر ہو گیا ہے, مطلب بہت امپروومنٹ ہے. یعنی اللہ کے فضل سے آدھا پونا گھنٹہ تو میں ڈانٹ سن سکتا ہوں, سن لیتا ہوں. انشاءاللہ اس کو بڑھائیں گے. اور تو یہ سب ایبلٹیز ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ اگر سلیکشن کرنی ہے نا, تو یو ہیو ٹو فالو دس پرائیورٹائزیشن. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس لڑکی کا یا اس لڑکے کے عقائد کیا ہے, کیونکہ اگر عقائد میں مس میچ ہوا تو سب سے پہلا اسپارک شروع ہی وہیں سے ہوگا. مثلا ایک بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ شادیاں تو آسمانوں پہ فیصلے ہوتے ہیں, اور دوسرے کہتے ہیں نہیں, شادی تو ہمارے ڈیسیجن سے ہوتی ہے. عقائد کا فرق آ گیا. ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں جی, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی ہے نا وہ پیسے میں, پیسہ ہوگا تو ہم سیکیور ہوں گے. بھائی عقیدہ ہو سکتا ہے, کمزور ہے جو بھی. ویسٹ تو کہے گا یہ صحیح عقیدہ ہے, اسلام کہے گا صحیح نہیں ہے. دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں, وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پہ ہمیں توکل کرنا چاہیے. اب جب عقائد اس طرح, اب جو بندہ کہتا ہے پیسے پہ مجھے بھروسہ کرنا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, تو کیا ان کے فیصلوں کے اندر ڈفرینس آئے گا نا. وہ کہے گا یار دیکھو وہ میری ساس بیمار ہیں تو کوئی بات نہیں, سیونگ لگا دو یار, کوئی بات نہیں, ہم کو ان کو سنبھال لیں گے نا, ہم سیونگ لگا دیں گے, یہ صلہ رحمی ہے, اس پہ خرچ کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. اور اسی خاتون کی بیٹی کہے گی نہیں میں تو نہیں اپنا زیور بیچتی, ہمارا کیا ہوگا کل مستقبل کے اندر, میری بچوں کی شادی ہونی, سب ٹھیک ہے امی کے لیے ہم کریں گے ضرور, لیکن ہمیں زیور نہیں بیچنا چاہیے مجھ کو. تو وہیں سے شروع ہو جائے گا ڈفرینس اوپینین. یار اگر دونوں کا عقیدہ یہ ہوتا تو شوہر کہتا ہے یار ہمیں اپنے ایسٹ بیچ کے تمہاری امی کا خیال رکھنا چاہیے یا میری امی کا خیال رکھنا چاہیے, تو وہ کہتی ہے بالکل صحیح ہے, ڈو اٹ, ول ڈو اٹ. اور واقعی یہ تو ہمارے لیے ایک اعزاز ہے, ایک اپرچونیٹی ہے صلہ رحمی کا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جو ہے وہ صلہ رحمی کے اوپر جو ہے وہ رزق بڑھاتا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا. تو عقائد کے اندر میچ صحیح ہے, صحیح عقائد ہونے چاہیے. نمبر 2, الٹیمیٹ پرپز کا کیا میننگ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ہماری ٹریننگز کے اندر کبھی کبھی 30 to 40% لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, کہ جواب صحیح نہیں ہوتا جب ہم پوچھتے ہیں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے پھر 20-30% کا آنسر قریب صحیح ہوتا ہے, اور 10-20% ہی ہوتے ہیں جن کا صحیح آنسر ہوتا ہے. تو جب اس کو یہی کلیئر نہیں کہ میں پیدا کیوں ہوا ہوں, اور دوسرے بندے کو کلیئر ہے, تو اب یہاں سے پھر فرکشن آئے گا. تھرڈ, آپ کی منزل کیا ہے, ویژن کیا ہے. فار ایگزامپل ہماری ٹریننگ میں ایک دفعہ ایک ہسبینڈ وائف آئے, کپل نہیں, ہسبینڈ آیا, وائف نہیں. ہم نے ایکسرسائز دی اس ورک شاپ میں کہ بھئی آپ جائیں, سب لوگ گھروں پہ جائیں اور اپنے گھر والوں سے شیئر کریں آج کا لیسن. ہم نے ایکسرسائز کروائی تھی, ہاں بھائی 25 ایئرز میں آپ کا کیا ویژن. اس نے آ کے اگلے دن مجھے بتایا, ہم سب کو بتایا گروپ کو. اس نے کہا کہ میں نے جا کے گھر میں پوچھا اپنی بیگم سے, ہمارے کہنا ہے ہمارے 3 بچے ہیں فار ایگزامپل, اور چھوٹے ہیں, بڑی بیٹی سے 6-7 سال کی ہے, پھر 5 سال, چھوٹے بچے تھے. کہنے لگا میں نے جا کے اپنی بیگم سے پوچھا کہ آپ کا کیا ویژن ہے بچوں کے لیے مستقبل میں. تو اس نے کہا کہ سلیمان صاحب, جو میری بیگم نے ان بچوں کے مستقبل کا ویژن بتایا وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے جو میرا ویژن ہے. وہ تو شکر ہے کہ
اب پتہ چل گیا 6 سال میں. ڈسکس کر لیا, پتہ کر لیا. ہاں, ابھی جا کے پتہ چلتا 15 سال میں. پھر منزل کیا ہے یار آپ کی؟ تو یہ جو منزل ہے نا اس کا ساتھ ہونا. ایک میرج میں پڑھا بیچ میں, اور بہت میں نے کوشش کی کہ وہ میرج بچ جائے, نہیں بچی. کیوں؟ بیگم کا ویژن یہ تھا, بڑی ویلدی فیملی تھی, بیگم کا ویژن یہ تھا کہ ہم نے جا کے انگلینڈ میں سیٹل ہونا ہے اور ہم نے وہاں جا کے اپنی زندگی بسر کرنی ہے. اور شوہر صاحب کا ویژن یہ بن گیا تھا کہ نہیں, میں نے تو اپنے دیہات میں جانا ہے, اپنے علاقے میں جانا ہے جو رورل ایریا ہے, اور میں نے وہاں جا کے لوگوں کو سرو کرنا ہے, میں نے وہاں جا کے ان کو اپلفٹ کرنا ہے, میں نے ان کے اس کے لیے کام کرنا ہے. اس نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ آپ تو ریگریسو ہو گئے ہیں, آپ پہلے پروگریسو تھے, اب ریگریسو ہو گئے, آپ تو الٹے چل رہے ہیں بھائی, ہم تو یہاں سے نکلے تھے وہاں جانے کے لیے. تو وہ نہیں ہو سکا کیونکہ ویژن ڈفرینس ہو گیا. پھر اس طرح سے پرپز کیا ہے, یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے ہم دو لوگ ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں, نیت الگ ہو سکتی ہے نا. ایک جم کے اندر 2 لوگ ایکسرسائز کریں ٹریڈ مل پہ, ایک ہی نیت ہو سکتی ہے یہ ہو کہ یار میں اچھا لگوں اور میں لڑکیوں کو جو ہے اٹریکٹیو لگوں, میری اچھی گرل فرینڈ بنے, استغفر اللہ, ایسی بھی نیت ہو سکتی ہے. اور ساتھ میں ٹریڈ مل پہ وہ بندہ وہی ایکسرسائز کر رہا ہے, اسی نیت ہے کہ یار میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کروں, یا میرے والدین ضعیف ہو چکے ہیں میں ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کروں, یا یہ صحت میری امانت ہے. تو پہلے تو کور کو پکڑیں بھائی, سب سے کرٹیکل کور ہوتا ہے. اس کے بعد اور ان تینوں چیزوں کو ہم کہتے ہیں میچورٹی. تو میچورٹی ہائی ہونی چاہیے نا, اور میچ کرنی چاہیے. تو کور میرے خیال میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرے خیال میں کور کانٹریبیوٹس 50% ٹو میچورٹی. اب آ گیا کیریکٹر ٹریٹس. کچھ کیریکٹر ٹریٹس ایسے ہیں کہ جو کرٹیکل ہوتے ہیں شادی کے اندر, کچھ مردوں کے لیے کچھ خواتین کے لیے. میں اس کی لسٹ بتا دوں یا نہیں؟ جی اچھا, فار ایگزامپل جو شوہر ہوتا ہے نا, اس کے اندر 5 کیریکٹر ٹریٹس ایسے ہیں نا کہ جو بہت کرٹیکل ہیں. اگر اس کے اندر کمزوری ہوگی پرابلم ہوگا, ایون دو کہ آئیڈیالوجی ایک ہے. کیونکہ آئیڈیالوجی سے تو آپ کے چیزیں سیٹ ہو رہی ہیں, فلانا ہو رہا ہے, لیکن اگر کیریکٹر ٹریٹس کے اندر کمزوری ہوئی تو ایک ہی آئیڈیالوجی کے لوگ الجھیں گے نہیں الجھیں گے, ایکشنز کے اندر بھی ڈفرینس آ جائے گا. ایک ہمارا کریش ہوا جہاز, اور میں ایئر لائن کا نام نہیں بتانا چاہتا. اس کریش کی پوری ریکارڈنگ بلیک باکس سے آئی, پاکستانی ایئر کرافٹ تھا, اور اس کو بہت سینئر ویسٹرن پائلٹس نے اس کو اینالائز کیا. تو پتہ یہ چلا کہ جو کیپٹن تھا وہ بھی ہائیلی کوالیفائڈ تھا, اس کے بعد فیو تھاؤزنڈ مائلس کی اس کی فلائٹ تھا, اور جو کو پائلٹ تھا وہ بھی ویری کوالیفائڈ تھا. لیکن جو کریش اس لیے ہوا کہ ان کی ریلیشن شپ ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ جو کیپٹن تھا ہی واز ابیوسو. اس ابیوسو ہونے کی وجہ سے جو کو پائلٹ تھا وہ اپنی یعنی وہ کھل کے بات نہیں کر پا رہے. جب وہ آف کورس چلا گیا, کیلکولیشن میں غلطی کر دی اس نے, تو جو کو پائلٹ تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ غلطی ہے, وہ اس نے بتانے کی کوشش کی, اس نے اس کو ڈانٹ کے چپ کرا دیا, تم کیا بات ہے. اور وہ اس کی یہ ہیبٹ تھی ابیوز کی, تو جس کی وجہ سے وہ اس لیول کا نہیں انسسٹ کر سکا جو اس کو کرنے کی ذمہ داری تھی. یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرف ہیں مرگلا ہلس کے, اور تھے اس طرف, اور وہ غلطی ہو سکتی ہے بیکاز دیر واز ویزیبلٹی واز ویری لو. اس نے کیلکولیشن میں غلطی کر دی تھی. بائی دا ٹائم اس کو ریئلائز ہوا وہ ہلس سامنے آ چکی تھی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. صرف کور سے نہیں کام چلے گا, آپ کے ریلیشن شپ بھی تو ہے نا. تو اس میں 5 چیزیں کرٹیکل ہیں. میرج میں تو ہے ریلیشن شپ سب سے بڑی ہے نا. پہلا ہے کہ مرد کو کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے, دیٹس نمبر 1.